عرب کے دو مشہور ایسے بت جنہیں تاریخ کی کتابوں میں لات اور عزا کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ مشہور بت کس طرح معرض وجود میں آئے، لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کیوں کہا جاتا تھا، لات اور عزا کی شادی کروانے پر وہ شادی کی پہلی رات ہی اپنے کمرے سے اچانک کہاں غائب ہو گئے اور کیا دوبارہ انہیں واپس ڈھونڈ لیا گیا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لات اور عزا کے بتوں کے خاتمے کے لیے کن دو شخصیات کو منتخب فرمایا تھا اور کس طرح ان دونوں نے لات اور عزا کے بتوں کو توڑ کر اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، لات اور عزا کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوا، ان تمام سوالات کے جوابات دیکھیے، سنیے اور جانیے آج کی اس مختصر ویڈیو میں۔ اللہ پاک قرآن حکیم کی سورہ نجم کی آیت نمبر 19 و 20 میں فرماتا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات گھٹیا کو؟ عرب کے لوگ بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے، لات اور عزا۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا جسے کفار خدا کی بیٹی کہتے تھے، کفار کا ماننا تھا کہ عزا سیاہ و سفید کی مالک ہے، دن رات کو بدلنا اور موسم کی تبدیلی کا کام عزا کے سپرد ہے۔ بات بات پر لوگ لات اور عزا کی قسم کھاتے تھے، کاہن لات اور عزا کے نام لے کر خوب پیسے بناتے تھے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ لات اور عزا کے بت کہاں سے آئے، کیسے ان کی عبادت شروع ہوئی، کیوں لوگوں نے ان کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے جانور ذبح کرنے شروع کر دیے۔ ایبیکل لرننگ سپورٹ کے معزز دوستوں، کہا جاتا ہے کہ عرب میں ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، اس لیے آئے گئے مہمانوں کی خاطر و مدارت کرنے کے لیے وہ ان کو ستو پلاتا تھا۔ یہ بہت رحم دل انسان تھا اور ہر کسی کی مدد کیا کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4859 میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے ستو کو گھولتا تھا۔ اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی اور اس کے والدین نہ تھے۔ جب وہ جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لات اور عزا کی شادی کر دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو کبھی نہ ملے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزا کے چاہنے والے یہ کہتے رہے چونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا، اس لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ سردار عمرو بن لہی نے ان دونوں کے یاد میں ان کے بڑے بڑے بت بنا دیے تھے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے اور ایک دن آیا کہ ان کے آگے اپنی قربانیاں کرنے لگے اور ان کو سجدہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو سکیف حق رکھتا تھا اور اس سے ہونے والی آمدنی بھی انہی لوگوں میں بڑھتی تھی۔ عمرو بن لہی نے بنی کنانہ اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزا کے پاس رہتا ہے، اس لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کیا کرتے اور ہر ایک کے لیے ایک حجرہ بنا دیا تھا، اور جس طرح کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے اسی طرح ان دونوں بتوں کو بھی قربانی کے جانور بھیجے جاتے، یعنی ان کے ہاں وہاں بھیج چڑھائی جاتی۔ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا جانے لگا۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروایا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا، جنہوں نے لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف بنا دی۔ چنانچہ اسی طرح عزا کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ اس واقعے کو علامہ علوسی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں اس طرح لکھا ہے۔ حضرت ابو طفیل سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا اور وہاں عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں اور جھاڑیوں کو کاٹ دیا اور عزا کو، یہاں مراد وہ حجرہ ہے جسے تعظیماً عزا کے ارد گرد بنا رکھا تھا، ڈھا دیا۔ پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوبارہ جاؤ
تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید دوبارہ گئے اور برابر چونکے۔ جب مجاوروں نے خالد کو دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے عزا عزا، کہ یکا یک حضرت خالد کے سامنے ایک کالے سانپ کی طرح برہنہ بکھرے ہوئے سر اور منہ پر خاک اڑاتی ہوئی عورت برآمد ہوئی۔ پھر حضرت خالد نے اس کی جانب تلوار پھیلائی اور لمحات میں اس کے ٹکڑے کر دیے، اور پھر اللہ کے رسول کو آ کر اطلاع دی تو آپ نے فرمایا ہاں وہ عزا تھی۔ عزیزان گرامی، اس طرح مشرکین عرب کے سب سے خاص بت لات اور عزا کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اور مکہ کی پاک زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ بے شک ہمارا رب ایک ہے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے اور اسی ذات کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں فرماتا اور اس کا ٹھکانہ صرف دوزخ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔